السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران جنگ اور یوکرین روس جنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی بٹن یا اللہ دین کا چراغ ہے، وہ کہیں گے ہو جا اور ہو جائے گا۔ یہ ناممکن ہے۔ صدر ٹرمپ کے سارے خواب بکھر چکے ہیں۔ امریکہ کے پاس اب ایسا کوئی بٹن نہیں رہا جسے دبا کر یا گھما کر وہ یہ طے کرے کہ جنگ کہاں بڑھائے گا، کہاں کم کرے گا اور کہاں نئی جنگ لڑے گا، اور جنگ کیسے جیتے گا اور کب جیتے گا۔ اب یہ فیصلہ امریکہ نہیں کر سکتا۔ ایران سے شکست نے امریکہ کو پوری دنیا میں رسوا کر دیا۔ بظاہر جنگ رکی ہوئی ہے، لیکن کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف یوکرین اور روس کی جنگ بھی جاری ہے۔ یہ دونوں جنگیں اب بے قابو ہوتی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب دونوں محاذوں پر یہ جنگیں ہار رہے ہیں۔ ایران نے روس کو سکھا دیا ہے کہ مغرب کو کس طرح مارنا ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ اب روس کے لیے بھی اپنی بقا کی جنگ بن چکی ہے۔ یوکرین میں شکست کا مطلب ہوگا بچے کچے روس کا خاتمہ۔ چین بھی روس کی شکست نہیں چاہتا۔ ایران، شمالی کوریا اور چین تینوں روس کی مدد کر رہے ہیں۔ ادھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے ایرانی فوج میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر کے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ وہ اب کسی سمجھوتے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ایران نہیں جھکے گا۔ اگر امریکہ ایران پر میزائل مارے گا تو ایران بھی امریکہ پر میزائل مارے گا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ کی پالیسی۔ سپریم لیڈر اب پہلے ہی پاسداران انقلاب کو 15,000 کلومیٹر مار کرنے والے میزائل بنانے کا حکم دے چکے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق ایران نے یہ میزائل بنا بھی لی ہیں۔ ایران نے اردن میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تو امریکہ چیخ اٹھا کہ ایران نے اچانک حملہ کر دیا، یعنی بتا کر حملہ کرنا چاہیے تھا۔ امریکہ خود جو ایران پر اچانک حملے کر رہا ہے، وینزویلا کے صدر کو اچانک ہی اٹھا کے امریکہ میں لے آیا۔ جب امریکہ جنگ لڑ رہا ہے تو ایران کا اردن پر حملہ اچانک کیسے ہو گیا؟ امریکیوں کا خیال تھا کہ ایران صرف امریکی کارروائیوں کا جواب دے گا، امریکہ حملہ کرے گا تو ایران اس کا جواب دے گا، لیکن ایران اب ایسا نہیں کر رہا۔ اب وہ خود فیصلہ کر رہا ہے میں نے کب حملہ کرنا ہے۔ اب دنیا کے غیر جانبدار مبصرین پوچھ رہے ہیں امریکہ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس ملک پر چاہے اور جب چاہے حملہ کر دے؟ اگر امریکہ کے پاس یہ اختیار ہے تو دوسرے ملکوں کے پاس بھی اختیار ہے، سب برابر ہیں۔ روسی صدر پیوٹن بھی امریکہ پر سخت غصے میں ہے۔ یوکرین مسلسل روس کے شہروں پر حملہ کر رہا ہے۔ مغربی ممالک یوکرین کو اسلحہ اور انٹیلیجنس معلومات فراہم کریں تاکہ روس کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا جائے۔ ایران کی طرح روس کے جنرلوں کو بھی چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ روس خاموشی کے ساتھ حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ روس کا صبر آخر کسی دن جواب دے ہی جائے گا، پھر اس کا جواب یورپ کے مختلف شہروں میں ملے گا، اور پھر ہو سکتا ہو یہ تیسری جنگ عظیم اور آخری جنگ کا آغاز ہو۔ مغربی انٹیلیجنس ادارے سمجھتے ہیں کہ روس پر میزائل حملوں سے روسی عوام بے چین ہوں گے، خوفزدہ ہو جائیں گے، جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ یہ سوچیں گے کہ ان کی مشکلات کا ذمہ دار جو ہے وہ صدر پیوٹن ہے اور انہیں اقتدار سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ لیکن ایران کی طرح روس میں بھی عوام پیوٹن کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایرانیوں کی طرح روسی عوام بھی شدید غصے میں ہے اور چاہتے ہیں کہ مغرب کو امریکہ کو سبق سکھا دیا جائے۔ جو یوکرین کو اسلحہ اور معلومات فراہم کر رہا ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جائے۔ روس کے شہروں میں حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو روس بھی یورپی شہروں کو نشانہ بنائے گا۔ اب حالات بدل رہے ہیں، اور میرے خیال میں یوکرین پر ہونے والی جو روسی بمباری میں جو شدت آئی ہے وہ بدلتے ہوئے عوامی مزاج کی عکاسی کرتی ہے کہ روس کے عوام اب کیا چاہتے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن امریکی صدر ٹرمپ سے سخت ناراض ہے، انہیں منافق قرار دے چکے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے یہ بندہ۔ روسی حکام واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ اب امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ روس مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، اس کا باب ہی بند کر دیا گیا۔ روسی وزیر خارجہ نے بھی تقریباً یہی کہا ہے کہ الاسکا مذاکرات دراصل ایک دھوکہ تھے۔ روس اب امریکہ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ دلچسپ اتفاق دیکھیے، نہ روس مغربی ممالک سے بات کرنا چاہتا اور نہ ایران مغربی ممالک سے بات کرنا چاہتا۔ دونوں سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور مغربی ممالک دھوکے باز اور جھوٹے ہیں، اور ہاں تیسرا ملک جو شمالی کوریا وہ بھی امریکہ اور مغرب سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتا ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔
امریکی وزیر خارجہ نے جب چینی وزیر خارجہ وانگ پی کو ایران سے دور رہنے کا مشورہ دیا تو چینی وزیر خارجہ نے انتہائی واضح اور سخت لہجے میں جواب دیا کہ وہ امریکہ اپنے معاملات پر توجہ دیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک سمجھ رہے تھے کہ دنیا ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن ایران نے ان سب کو ننگا کر دیا۔ ایران کا مسئلہ اب بانڈ مارکیٹ، قرضوں اور جو عالمی مالیاتی نظام ہے اس سے جڑ گیا۔ ایران پوری دنیا کی معیشت کو اس وقت ہلا رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں، متحدہ عرب امارات دیوالیہ ہو سکتا ہے، یہ غیر جانبدار معاشی مبصرین کہہ رہے ہیں۔ جاپان جیسا ملک مالی بحران کا شکار ہے، جاپان میں شرح سود مسلسل بڑھ رہی ہے، جاپان بھی دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ ایران نے بہت کامیابی کے ساتھ ایران جنگ کو روس جنگ کے ساتھ جوڑ دیا، انٹرلنک ہو گیا۔ روس اور چین ایران کی مدد کر رہے ہیں، شمالی کوریا بھی آ گیا میدان میں۔ روس جو یوکرین کے محاذ پر کمزور پڑتا دکھائی دے رہا تھا، ایران کی استقامت کو دیکھ کر وہ بھی امریکہ کے آگے ڈٹ گیا اور مذاکرات سے صاف انکار کر کے اپنی سخت شرائط پیش کر دیا۔ ایران آپ جانتے ہیں روس کو اپنے ڈرون فراہم کر رہا ہے۔ روس اور ایران اور ان کے ساتھ چین بھی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک دھوکے باز ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کی جانب سے مذاکرات کا ڈھونگ جعلی ہوتا ہے۔ ایران کی طرح روس بھی اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، ابھی میں نے پہلے بھی آپ یہی بات کی ہے۔ اس کے پاس دو ہی راستے ہیں روس کے پاس، یا تو ہتھیار ڈال دے یوکرین اور مغرب ممالک کے آگے، یا جنگ کو پھیلائے۔ روس نے ایران کی طرح جنگ کا دائرہ بڑھانے کا انتخاب کیا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں تو جا رہا ہوں، تم بھی تباہ ہو جاؤ۔ روس آئندہ چند ماہ میں اس جنگ کو یورپ کے اندر پھیلا سکتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ نے مسلم نیٹو تو بنا لیا ہے، لیکن دوسری طرف مغرب کی نیٹو بے مقصدیت کا شکار جو نظر آتی ہے۔ نیٹو کے پہلے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا نیٹو کا مقصد تھا امریکہ کو نیٹو میں شامل رکھنا، جرمنی کو دبا کے نیچے رکھنا اور روس کو نیٹو سے باہر رکھنا۔ اس وقت نیٹو اور یورپی یونین مالی اور دیگر معاملات میں شدید تقسیم اور اختلافات کا شکار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نیٹو کے ممالک پر ہی قبضہ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کینیڈا کو بھی انہوں نے دھمکی دی ہے اور بہت سے ممالک کو دھمکی دی ہے۔ فرانس اور جرمنی میں نیٹو اور یورپی یونین کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یورپ میں امریکہ کی پالیسیوں پر تنقید ہو رہی ہے۔ اسرائیل کا ساتھ دینے پر بہت سے یورپی ممالک امریکہ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ یورپی اتحاد کے حامی رہنما ایک بڑے بحران کو دیکھ رہے ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ اگر کوئی اہم سیاسی تبدیلی آ گئی، کوئی دائیں بازو کی جماعتیں منتخب ہو گئی مختلف ممالک میں یا جرمنی میں، تو وہ پورے نظام کے بکھرنے کا آغاز ہوگا، یورپ کے بکھرنے کا آغاز ہوگا۔ اسی لیے وہ ہر قیمت پر جو نیٹو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، یورپی یونین کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے اٹالین وزیر اعظم یورپی کمیشن کے سابق صدر ہیں رومانو پروئی، ان کی ایک یاد آتی ہے کہ تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے یورپی یونین کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ایک دیو ہے، یعنی جس وقت یورپی یونین کا بڑا عروج تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ مٹی سے بنا ہوا دیو ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی بظاہر بڑا متاثر کن دکھائی دیتا ہے، لیکن جب چلنے کی کوشش کرتا ہے تو لڑکھڑا کر گر جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے مٹی کی طرح۔ میرے خیال میں یہ اس بات کی جو ہے بہترین مثال ہے کہ یورپی یونین جغرافیائی سیاسی طاقت نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے جغرافیائی اقتصادی راستہ ہی زیادہ بہتر تھا، لیکن وہ دوسری طرف چل پڑے اور اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ میرے خیال میں ایران اور روس دونوں اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ سفارت کاری کام نہیں کرتی، مغربی ممالک دھوکے باز ہیں، اس لیے دونوں روس اور ایران سخت موقف اختیار کریں۔ اس کا اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا جلد ہی ایک بہت بڑے معاشی بحران اور توانائی کی قلت کا سامنا کر سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ یورپ کے زیادہ تر ممالک کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ دنیا بدل رہی ہے، دنیا پہلے جیسی نہیں ہے۔ اب امریکہ صرف سپر پاور نہیں رہا، اب امریکہ کے دنیا میں ٹیکہ نہیں ہے، نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، چین اور روس بڑی طاقتیں بن چکے ہیں، امریکہ اور یورپ کا سورج غروب ہو چکا ہے، یورپی ممالک ابھی تک اپنی عیاشیوں میں گم ہیں۔ دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔